ایک باپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بھلا ایسے کر سکتا ہے جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا نام سعدیہ راجپوت ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں اور شادی کے بعد میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی ہوں کیونکہ میرا شوہر اسلم امریکہ کے ایک بڑے ہسپتال میں جاب کرتا ہے۔ میری شادی کو 17 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام اقرا ہے۔ اس کی عمر 15 سال تھی۔ میرا شوہر 3 سال کے بعد واپس گھر آتے اور 2 مہینے کے بعد واپس چلا جاتا تھا۔ میرے ساس سسر کو گھر بیٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ روزانہ شام کو کہیں نہ کہیں گھومنے چلے جاتے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی گھر میں رہ جاتی تھی۔ میری ساس نے مجھ پر اتنی سختی کر رکھی۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں کہ مجھے کہیں آنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی میں اپنے پسند کے کپڑے پہن سکتی تھی اور نہ ہی کہیں آ جا سکتی تھی۔ اگر میں کبھی کبھی اچھے سے تیار ہو جاتی تو میری ساس مجھے باتیں بتاتی تھی، تیرا شوہر اسلم تو یہاں پر نہیں ہے تو کس کی خاطر اتنا سج سنور کے کس کو دکھاتی ہے؟ پھر میں تنگ آ کر میں نے خود کو سجانا سنوارنا چھوڑ دیا تھا۔ بس سادہ کپڑے پہن کر دن بھر گھر میں ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ زندگی کے یہ 15 سال یوں ہی بے رنگ گزر گئے تھے۔ اب میں روز اپنے شوہر اسلم سے جھگڑا کرتی، مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں یہاں قیدیوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی اور نہ ہی تمہاری اماں کو روٹیاں بنا بنا کر کھلا سکتی ہوں، میں کسی زہر کھا کر اپنی جان لے لوں گی۔ میرا شوہر اسلم فون پر مجھے باتیں سنانا شروع کر دیتا تھا اور کہتا، میں تجھے طلاق دے دوں گا مگر تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ اگر تجھے میرے ساتھ رہنا ہے تو ساری زندگی میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی، ورنہ جب میں چاہوں تجھے طلاق دے کر اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گا۔ میں کیا کرتی، رو کر چپ ہو جاتی اور اپنی بیٹی کی باتوں میں اپنا دل بہلا رکھتی تھی۔ مگر ایک دن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، میرا شوہر اسلم گھر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں تمہیں اور اقرا کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں، ہماری بیٹی کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے گی، ہم کچھ ہی دنوں میں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ وہ بہت خوش تھا اور کچھ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے میرے شوہر کی باتیں یاد ہیں لیکن اب وہ کیا چکر چلا رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا اسے طلاق دے دوں گا مگر کبھی اپنے ساتھ امریکہ نہیں لے کر جائے گا۔ پھر آج ایسا کیا ہو گیا؟ اب اسے اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ خیر 1 مہینے میں ہی میرے شوہر اسلم نے ہم ماں بیٹی کے کاغذات تیار کروائے اور ہم تینوں امریکہ آ گئے تھے۔ میرے شوہر اسلم نے یہاں پر ایک فلیٹ کرائے پر لیا ہوا تھا، ہم لوگ وہیں پر اپنا سامان لے کر آئے تھے۔ میری بیٹی بہت زیادہ خوش تھی۔ پہلے دن ہم لوگوں نے سامان وغیرہ سمیٹ لیا تھا، تب میرے شوہر اسلم مجھ سے کہا، میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، تم اقرا کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کچھ غلط ہو جائے اور تم یہاں پر بیٹھی رہو، نیا ملک ہے، نیا شہر ہے، یہاں نئے لوگ ہیں، تمہیں بہت احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے شوہر اسلم عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا، مجھے ان باتوں سے اب ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ خیر رات کے 8 بجے وہ گھر آ گئے تھے۔ جب میرا شوہر اسلم گھر پر واپس آیا، میں نے دیکھا اس کے پاس کھانے پینے کے کچھ سامان تھے اور ایک پوٹلی تھی جو اس نے خفیہ طور پر جا کر کمرے میں رکھ دی۔ مجھے اس پوٹلی سے کوئی مطلب تو نہیں تھا لیکن انہوں نے کبھی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپائی تھی، آج یہ پوٹلی گھر میں چھپا کیوں رہے تھے؟ میں نے دیکھا پوٹلی میں چھوٹی چھوٹی سی بوتلیں تھیں اور ان بوتلوں میں کیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ خیر میں نے ان سے کچھ بھی دکھانے کی ضد نہیں کی، میں نے سوچا اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ مجھے خود ہی بتا دیں گے۔ پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اقرا سو چکی تھی۔ پھر میرے شوہر اسلم نے مجھ سے عجیب و غریب بات کہنے لگی، مجھے اقرا کا جسم مجھے ٹھیک نہیں لگتا، دیکھو نا وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے، چہرہ بھی پیلا پڑا ہوا ہے، ہمیں اس کا علاج کروانا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، کیا ہو گیا ہے اسلم آپ کو؟
ہماری بیٹی دبئی سے بالکل ٹھیک ٹھاک آئی ہے، اسے کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کمزوری ہے۔ آپ بیکار میں باتیں بنا کر خود کو اور مجھ کو پریشان مت کریں۔ میری بات سن کر اسلم نے برا منہ بنا لیا اور کہا میں کل ہی ہسپتال جاؤں گا، دیکھنا ہوگا میری بیٹی اقرا کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کہیں اسے کسی دوائی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ مجھے اسلم پر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے کہا اسلم آپ جان بوجھ کر اقرا کو بیمار کرنا چاہتے ہیں، میں پاگل نہیں ہوں، اقرا میری بیٹی ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اتنے سالوں میں اس کے ساتھ رہی ہوں اور اس کی پرورش میں نے کی ہے، ایک دن کے لیے میری آنکھوں سے دور نہیں ہوئی ہے، پھر بھلا میں کیسے کہوں کہ وہ بیمار ہے؟ آپ نے ایک ہی دن میں پہچان لیا کہ وہ بیمار ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر اسلم کو بہت غصہ آیا اور وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ میں حیران ہو رہی تھی آخر اسلم کو کیا ہو گیا ہے۔ اسلم کا رویہ ایک دم سے بدل سا گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے شوہر نہیں بلکہ میرے دشمن ہیں۔ میں چپ ہو گئی تھی اور چادر لپیٹ کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا اسلم اقرا سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ بیٹا اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ میں جلدی سے اقرا کے پاس آ گئی اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا میری اقرا کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کیوں ضد پکڑے بیٹھے ہیں؟ اگر اسے کوئی بیماری ہو سکتی ہے پھر میں بھی بیمار ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میں کسی بھی حال میں اقرا کو ہسپتال نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر اسلم اقرا کو ہسپتال لے کر جائیں گے تو میں بھی ان دونوں کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اسلم نے کہا مجھے ہسپتال کے کام کے بارے میں اچھے سے پتہ ہے اور وہاں کے لوگ اچھے سے جانکاری بھی ہے، کیونکہ ان ہسپتال میں کام کرتا ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ مجھے چپ کروا کر وہ اقرا کو لے کر چلے گئے۔ میں پیچھے سے اقرا کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی، میری بچی کو کوئی بیماری نہ ہو، لیکن میرے شوہر اسلم کو شک تھا کہ اقرا کو ضرور کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ 2 بجے تک میں نے انتظار کیا، میرے شوہر اسلم نے 12 بجے آنے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن شام کے 4 بج گئے تھے، میرے شوہر اسلم ابھی گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی اور اسی فکر میں گھر میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ تبھی اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر اسلم کھڑے تھے، اقرا کے ساتھ نہیں۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا آپ میری اقرا کو کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ اقرا کو اسلم کے ساتھ نہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ آخر اسلم اقرا کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، پھر وہ اقرا کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ میں نے اسلم سے پوچھا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ آخر بتاتے کیوں نہیں میری بیٹی کہاں ہے؟ تم اس انجان دیس میں انجان شہر میں میری بیٹی اقرا کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو؟ میرا اتنا غصہ دیکھ کر اسلم نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، میں اپنی بیٹی کو کہاں چھوڑ کر آؤں گا؟ اس کا ہسپتال میں چیک اپ ہو رہا ہے، اسی لیے اسے ہسپتال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب مجھے اپنا شوہر اسلم پاگل اور دماغی مریض لگنے لگا تھا۔ مجھے تو ان کے ہسپتال کا نام بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ میں ان کی اجازت کے بغیر ہسپتال چلی جاتی اور جا کر ان لوگوں سے کہتی میری بچی کو چھوڑ دے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں مجبور تھی اور اسلم کی بات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اب وقت بہت آگے گزر چکا تھا، رات کے 8 بج چکے تھے۔ میں نے شوہر اسلم سے کہا اللہ کے لیے میری معصوم بچی کو کوئی اس طرح بیماری نہیں ہے، آپ اسے اس طرح ہسپتال میں اکیلے چھوڑ کر آئے ہیں، میری بچی وہاں اکیلی رہی ہوگی، مجھے اس کے پاس جانا ہے، چلیں اٹھیں آپ بھی چلیں، ہم اسے لے کر آتے ہیں۔ اب اسلم کو واقعی اس کی فکر ہونے لگی تھی، وہ اٹھ کر بولے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں ایک دم سے خوش ہو گئی اور میں جلدی خود کو تیار کیا اور اسلم کے ساتھ چل پڑی۔ ہم دونوں ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ میرے شوہر اسلم جس ہسپتال میں کام کرتے تھے اس کا پتہ بھی نوٹ کر لیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر اسلم پر شک ہونے لگا تھا۔ ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو میرے شوہر اسلم نے مجھے باہر رکنے کا اشارہ کر دیا
کہنے لگے میں اسے باہر لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آئے تو اقرا ان کے ساتھ ہی تھی، ایک دم تر و تازہ اور پہلے سے بہت زیادہ خوش دکھ رہی تھی۔ میرے دل کو سکون ملا تھا۔ میں جلدی سے اقرا کو گلے لگا لیا۔ میں نے کہا اقرا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم بیمار تو نہیں تھی نا؟ میں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ میرے گلے میں دونوں اپنے ہاتھ ڈال کر بولی اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو ایسے ہی سو کر اٹھی ہوں۔ اقرا کی بات سن کر میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے پوچھا اقرا تم کب سے سو رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب سے پاپا مجھے ہسپتال چھوڑ کر گئے ہیں تب سے میں سو رہی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر اسلم کو بڑے نظروں سے دیکھا تو اس نے نظریں چرا لی۔ میں نے جلدی سے اقرا کو پٹولا اور اس کو دیکھا اور پوچھا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ میں نے پوچھا تو میری بیٹی نے نام سر ہلا دیا۔ میں اور میرا شوہر اسلم اقرا کو گھر لے کر آ گئے۔ اگلی صبح شوہر اسلم نے پھر ضد کرنا شروع کر دی، چلو آج میں بھی تمہیں بھی ساتھ لے کر چلتا ہوں، اقرا کو ویکسین لگوانی ہے، ہمیں آنے والی بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہوتا رہتا ہے، مجھے لگتا ہے جب تک میری بیٹی کو ویکسین نہیں لگے گی تب تک وہ سبھی بیماریوں سے محفوظ نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا ویکسین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر اسلم کہنے لگے اللہ نہ کرے ہماری بیٹی کو کچھ ہو گیا، ہماری ایک لوتی بیٹی ہے، ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اپنے شوہر اسلم کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی اور میرے شوہر اسلم اقرا کو ویکسین لگوانا چاہتے تھے تو جا کر ویکسین لگوا لیجئے۔ میرے شوہر اسلم مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا اور بولا چلو ویکسین والے کمرے میں چلتے ہیں۔ ہم دونوں ویکسین والے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کہا میرا شوہر اسلم آہستہ آہستہ نظریں گھما رہا تھا جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ میں اپنے شوہر کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس پر شک ہونے لگا تھا۔ پھر میرے شوہر اسلم کو ایک ڈاکٹر نظر آیا، وہ اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میری بچی کو ویکسین لگوانا ہے اور انجیکشن ویکسین والا ہی لگوا دیجئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اقرا کو آگے بڑھا دیا۔ ڈاکٹر بولا میں اس ٹائم بچوں کو انجیکشن نہیں لگاتا، مجھے کسی ضروری کام ہے، آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے۔ یہ کہہ کر اس ڈاکٹر نے ہمیں جانے کا اشارہ دیا۔ میرے شوہر اسلم نے مجھے اور اقرا کو ساتھ لیا اور باہر آ کر وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور جا کر ایک آدمی سے کچھ کہنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میرا شوہر اسلم خوشی خوشی ہم دونوں کو ساتھ لے کر ہمارے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر ہم لوگ گھر پر آ گئے تھے۔ میرے شوہر اسلم ایک کمرے میں بند ہو گیا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھ سے بچنا چاہتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے موقع ہی نہیں دینا چاہتا میں اس سے پوچھوں یا اس سے کوئی بات کروں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی اقرا کو نیند آ رہی تھی۔ اقرا بیچاری صبح سے بھوکی اور پیاسی تھی اور وہ دن بھر سوتی رہی۔ میرا شوہر اسلم اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اس نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر کے رکھا تھا۔ میں باہر اقرا کے ساتھ تھی۔ میں شوہر اسلم کے کمرے کے دروازے کو بجا بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگا کہیں وہ غصہ نہ ہو جائیں، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ شوہر بیوی میں کوئی راز نہیں ہوتا، پھر وہ دروازہ بند کر کے کیا کر رہے تھے، لیکن میں انہیں ہلکی آواز دینے لگی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا اسلم کمرے میں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ یہ بات تو میرے لیے اور بھی زیادہ حیران کر دینے والی تھی۔ میرا شوہر اسلم مجھ سے چھپ کر کسی سے باتیں کر رہا تھا، کہیں یہ کوئی لڑکی کا چکر تو نہیں۔ میں دروازے کے قریب جا کر کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ اس کی باتوں سے ایسا نہیں لگتا تھا وہ کسی عورت کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس کے بات کرنے کا جو انداز تھا مجھے اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا وہ کسی مرد کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسلم نے خود ہی کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا اقرا سو گئی ہے، اب مجھے بھی نیند آ رہی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اسلم میری طرف دیکھ کر غصے سے بولے اف، اس نے تو میرے کپڑوں پر نظر ڈالی اور بولے
تم سے بدبو آ رہی ہے۔ میں سارا دن ہسپتال میں دوائیوں کی بدبو سونگھتا رہتا ہوں اور گھر آ کر یہ بھی بدبو سونگھنے کو ملتی ہے۔ تم اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھا کرو۔ شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے اتنی بےعزتی میری بہت کافی بات تھی۔ میں فوراً واپس کمرے میں آئی اور اچھے کپڑے نکال کر باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ موسم تو سردیوں کا تھا لیکن میں نے اس بات کو کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسلم کی باتوں نے میرا بہت دل پر اثر کیا تھا۔ میں ٹھنڈے پانی سے نہا رہی تھی۔ میں ٹھنڈے پانی سے نہا کر واپس کمرے میں آئی تو میرا شوہر اسلم تب تک سو چکا تھا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہونے لگا۔ خیر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا مجھے ہلکا ہلکا بخار ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ بخار کو آنے سے تھوڑی نہ روک سکتی تھی۔ شاید ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے مجھے بخار ہونے لگا تھا۔ میں نے ایسے ہی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ مجھے بہت زیادہ نیند آ گئی تھی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو کافی وقت گزر چکا تھا۔ بخار میں نیند بھی ایسی آئی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میری آنکھیں کھلی، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ اقرا اور اسلم گھر پر نہیں تھے۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کیے بغیر شوہر کی غیر ذمہ داری حرکت پر مجھے بہت غصہ ہونے لگا تھا۔ آخر ایسی کیا جلدی تھی؟ مجھے سوتا ہوا چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ اسے کم از کم اتنا احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کی بیوی کمرے میں سو رہی ہے اور وہ فلیٹ کا دروازہ ہی بند کر کے جائے۔ میں غصے میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن کیا کر سکتی تھی؟ اپنے شوہر اسلم پر غصہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں بھی اپنے گھر سے نکلنے اور ہسپتال کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، تبھی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کھولنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے شوہر اسلم کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے یہ سوال کیا، کیا دروازے پر کوئی آیا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، ایک آدمی آیا ہے، کالے رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اسلم کہنے لگے یہ وہ ڈاکٹر ہیں، ہماری بیٹی کو ویکسین لگانے آیا ہے۔ تم ایسا کرنا، اسے کہہ دینا وہ ہماری بیٹی کو درج کر لے اور ڈاکٹر سے کہہ دینا ہماری بیٹی کو ویکسین لگ چکی ہے۔ اور پھر میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی ڈاکٹر کھڑا تھا جسے کل ہم نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے آپ کی بیٹی اقرا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ ہاسپٹل گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا میں ادھر سے نکل رہا تھا تبھی تمہارے شوہر اسلم کا فون آ گیا۔ اس نے کہا سر اگر آپ ادھر آ رہے ہیں تو میری بیٹی اقرا کو ویکسین لگا لیجئے گا، اس کے سر میں درد ہے اسی لیے میں اسے ہسپتال نہیں لے کر آ سکتا۔ مجھے ڈاکٹر کی بات سن کر بہت حیرانی ہوئی تھی۔ اقرا تو گھر پر تھی اور وہ اس کے سر میں درد بھی نہیں تھا، اور جب میرا شوہر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تو وہ ڈاکٹر کو یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بھی فی الحال کچھ سوال جواب نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر اسلم کی کہی ہوئی بات کہہ دی۔ میں نے کہا اقرا کو ویکسین لگ چکی ہے، آپ اس کی انٹری میں اپنے دائرے میں نام لکھ دیں۔ میرے کہنے پر ڈاکٹر نے پہلے انکار کر دیا، مگر جب میں نے کہا کل ہم ہسپتال سے ویکسین لگوا کر اسے لے کر آئے ہیں، بس آپ اس کا نام میری بیٹی کا نام ریکارڈ کر لیں تاکہ اس کو فائل پر درج کر لیا جائے، اور مجھے رسید بھی پکڑا دی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ہماری بیٹی کو ویکسین لگ چکی تھی۔ میں اسی معاملے میں بات پر ہر چیز کو نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن اگلے دن جو ہوا اس نے میرے سر پر پہاڑ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے شوہر اسلم مجھ سے کہنے لگے اب میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں تم میرا ساتھ دینا ہوگا ورنہ تم زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا اور ہم تینوں کو یہاں پر جیل ہو جائے گا، یوں کہو کہ تم بھی وہی ہوگی، تم صرف میرا ساتھ دو گی، اپنا دماغ مت چلانا ورنہ ہم سب مصیبت میں پھنس جائیں گے، پھر پکڑے جائیں گے۔ میں اس کی باتوں کو جہاں سمجھ نہیں پا رہی تھی، پر ایک مہینے بعد میرا شوہر اسلم کہنے لگا ہماری بیٹی کو ایک بڑی بیماری ہو گئی ہے۔ میں بھی اپنے شوہر اسلم کی بات پر دھیان دینا شروع کرنے لگی تھی کیونکہ میری بیٹی کی حالت دن پر دن خراب ہونے لگی تھی۔ درد ایسا تھا بڑھتا جا رہا تھا۔ میری بیٹی کے پیٹ میں کچھ تکلیف ہو رہی تھی، پیٹ ہلکا ہلکا پھولا ہوا لگ رہا تھا۔
بیٹی کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ تبھی میرے شوہر اسلم نے کہا ہم ہسپتال چلتے ہیں، میں اپنی بیٹی کو پھر سے چیک اپ کرواؤں گا۔ میں اپنے شوہر اسلم کی وجہ سے خود بھی پریشان تھی۔ کیا سچ میں اقرا کے بارے میں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے؟ واقعی میری بیٹی کو بیماری لگ گئی تھی۔ ہم لوگ اقرا کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ میرے شوہر اسلم مجھے باہر چھوڑ کر اور کہنے لگے میں اپنی بیٹی کو خود ہی اندر لے کر جاتا ہوں، میں اس کی ٹیسٹیں بھی کر دوں گا۔ جب میں دوسروں کا علاج کر سکتا ہوں تو اپنی بیٹی کا بھی خود ہی کروں گا۔ بڑے ڈاکٹروں سے چیک اپ کروانے کے بعد اپنے لیب میں لے کر جا کر چیک کرنے لگا۔ اسے دیکھا کہ بیماری ہے یا نہیں، مگر اس وقت میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ جب میرے شوہر کے لیب سے رونے اور پیٹنے کی آوازیں باہر آئیں، اس نے سارے اسٹاف کو اکٹھا کیا اور انہیں مارنے لگا اور مارتے ہوئے کہنے لگا تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت دھوکہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو سوچا نہیں تھا میری بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اس کا سن کر میرا پورا اسپتال جمع ہو گیا۔ ہسپتال کے سبھی لوگوں کے سامنے میرے شوہر اسلم نے اعلان کیا بتاؤ میری بیٹی کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے، کیونکہ وہ امید سے ہے۔ یہ بات سنتے ہی سب لوگ اپنے کانوں پر ہاتھ لگانے لگے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ارے غلط فہمی کیسی ہو سکتی ہے؟ میں نے خود اس کو چیک کیا ہے، خود اس کی رپورٹ بنائی ہے، اور یہ خبر سن کر میری حالت ایسی ہو گئی میں کچھ کہنے اور سمجھنے کے لائق نہیں بچی تھی۔ میری 15 سال کی معصوم بچی کے ساتھ کیسا ظلم ہو گیا ہے۔ میں وہیں پاس پڑی کرسی پر گر گئی تھی۔ پھر میرا شوہر اسلم کہنے لگا یہ آدمی جو 2 ہفتے پہلے میرے گھر پر آیا تھا، تبھی مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس دن میری بیوی نے مجھے بتا دیا تھا، میری بیوی اس وقت گھر پر اکیلی تھی۔ اس دن میری بیوی نے مجھے بتا دیا تھا میری بیٹی اس وقت گھر پر اکیلی تھی۔ جب میری بیوی گھر پر آئی تو میری بیوی نے مجھے بتا دیا تھا بیٹی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اقرا سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ سارا کام اسی ڈاکٹر کا ہے، اسی نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، میری بیٹی کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا ہے اور ویکسین کا بہانہ بنا کر اسے اپنے ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ اللہ کے لیے مجھ پر یقین کرو اور اس ڈاکٹر کو پولیس کے حوالے کر دو۔ اپنے شوہر کی یہ جھوٹی کہانی سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے شوہر اسلم کا شور شرابہ سن کر سب لوگ اس ڈاکٹر کے آفس کی طرف چلے گئے۔ وہ ڈاکٹر اپنے دفتر میں کچھ کام کر رہا تھا۔ اسے جب یہ بات پتہ چلی تو وہ حیران ہو گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھا گیا کیا تم ویکسین لگانے ان لوگوں کے گھر پر گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ان کے گھر گیا تھا، لیکن ان کی بیٹی اقرا اس وقت گھر پر نہیں تھی، بلکہ اس کی بیوی نے کہا میری بیٹی کو ویکسین لگ چکی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شوہر چلانے لگا۔ اس کی بات پر ہسپتال کے اسٹاف سب لوگ اس پر شک کرنے لگے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سینٹر ڈاکٹر کوئی کام چھوڑ کر نوکری کر کے گھر سے اس کی بیٹی کو ویکسین لگانے کوئی بات ضرور ہوگی، جو یہ وہاں ایک معمولی سی لڑکی کو ویکسین لگانے گیا تھا، ورنہ وہ کسی کو بھی ویکسین لگانے کے لیے بھیج سکتا تھا۔ پورا ہسپتال اس ڈاکٹر سے بدگمان ہو چکا تھا۔ سب لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا گر سکتا ہے۔ سب لوگ اسلم کی باتوں پر یقین کر بیٹھے تھے۔ کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہ جانے کیوں سب لوگ میرے شوہر اسلم پر یقین کرنا پڑا تھا۔ سب سے پہلے وہ مجھے یہاں لائے تھے، بہت عجیب غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتی تھی اور اپنے گھر پر ہونے والی حرکت پر میری نظر تھی۔ میں جان گئی تھی میرے شوہر اسلم کا اس سب کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہوگا۔ اس نے مجھے پہلے دن کہا تھا وہ ہمیں کسی مقصد کے لیے یہاں پر لائے ہیں اور بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے بجائے الٹا ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے سب کو بتا دیا یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ میرے شوہر اسلم نے ڈاکٹر کے سائن لیے مجھے کہا تھا کہ جیسے ریکارڈ میں آ جائے یہ ڈاکٹر ہمارے گھر آیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اس کے پیچھے میرے شوہر اسلم کی کیا سازش ہوگی۔ میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میری بیٹی کا ایک اور ٹیسٹ کیا جائے جس سے پتہ چلے وہ بات میرا شوہر اسلم کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ پورے ہسپتال میں لیب کا کام میرا شوہر
اسلم ہی سنبھالتا تھا۔ سب لوگوں کو اس نے اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اب جب لوگوں نے سنا تو اس کی خود کی بیوی اس کے خلاف ہے، تو پھر ہسپتال کے اسٹاف کو میرے شوہر اسلم پر بھی شک ہوا تھا۔ میں ان بیویوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہر کے غلط بات پر ان کا ساتھ دیتی۔ میں اسلم کی غلطی پر پردہ نہیں ڈالتی تھی، بلکہ سامنے اس کا پردہ فاش کیا تھا۔ جب دوبارہ رپورٹ آئی تو میرا شوہر اسلم جھوٹا ہو گیا، وہ ڈاکٹر درست ثابت ہو گیا۔ اقرا امید سے نہیں تھی، میری بیٹی بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دے رہی تھی۔ جب میرے شوہر اسلم کو پولیس کے حوالے کیا گیا تو اس نے ساری سچائی بتا دی۔ اسے پہلے دن سے ہی اس ڈاکٹر سے نفرت تھی، کیونکہ اس ڈاکٹر نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ ایک بار میں کھڑے ہو کر کیمیکل بنا رہا تھا تو وہ اس کے اوپر گر گیا۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ کیمیکل بہت گرم تھا اور اس کا پیر بھی جل سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے بہت غصہ کیا مجھ پر اور اٹھ کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے مجھے اپنا بے عزتی سہنا پڑا تھا اور وہ ڈاکٹر ہسپتال سے نکلوانا چاہتا تھا، اسی لیے اپنی بیٹی اقرا کو یہاں پر لایا تھا۔ میرے گھٹیا شوہر اسلم نے اپنی معصوم بیٹی کا استعمال کیا تھا۔ پہلے اسے ہسپتال لے کر جاتا، غلط انجیکشن لگوا رہا تھا، پھر وہ انجیکشن کا الزام ڈاکٹر پر ڈال سکے۔ جب ڈاکٹر کے ہاتھ نہ آیا تو میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو ہی اس ڈاکٹر کے ساتھ بدنام کر دیا تھا، لیکن میں نے اس کام کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میرے شوہر اسلم کو 5 سال کی جیل کی سزا ہو گئی تھی۔ اسے ہسپتال کی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو پہلے دن سے ہی میرے خلاف تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے اور میری بیٹی سے محبت نہیں کی تھی۔ اگر ہوتی تو 15 سال تک میں اس کی محبت کے لیے ترسنا نہیں پڑتا۔ ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے، بس اپنے کام کے لیے وہ ہمیں یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ تو کسی دن ہم ماں بیٹی کی جان بھی لے لیتا یا پھر ہمیں اپنے فائدے کے لیے کسی کے ہاتھ بیچ دیتا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے اس ڈاکٹر سے بدلہ لینے کے لیے اتنا برا الزام لگایا تھا، لیکن میں نے یہ سب کچھ ہونے نہیں دیا تھا۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں، عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی کچھ کر لے، جب تک میرا رب راضی نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرا شوہر اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا گھٹیا کام کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی عزت کے لیے میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور ڈاکٹر بھی اپنی عزت کے ساتھ اپنی کام میں مصروف ہیں، لیکن وہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا میرے شوہر اتنے گھٹیا نکلیں گے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شکریہ۔